نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 67 سے۔ آیت نمبر 67 سے 72 تک ایک واقعہ ہے، پہلے واقعہ سن لیجئے، پھر ہم آیات پڑھیں گے تو آپ کو مطلب آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت مالدار تھا۔ اس کا واحد جانشین اس کا بھتیجا تھا، یعنی اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، بیوی نہیں تھی، والدین نہیں تھے اور بھائی بہن بھی نہیں تھے۔ یہ چچا بوڑھا ہو گیا تو حرص، ہوس اور طمع نے اس بھتیجے کے دل میں گھر کر لیا۔ اس کی وجہ سے ایمان لٹ گیا اور شیطان نے اس کے دل میں یہ ہوس ڈالی کہ نہ تو یہ چچا مرتا ہے اور نہ مجھے وراثت ملتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ اپنے اتنے بڑے محسن کو قتل کرتے ہوئے اسے حیا نہ آئی، اور جب حیا نہ رہے تو اس کے لیے گناہ کے بڑے بڑے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس نے قتل بھی کیا اور قتل کا الزام کسی اور پر تھوپ دیا۔ یہ مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنی قوم کے فیصلے فرماتے تھے۔ اس واقعے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے دیا، جس پر قوم نے قیل و قال کی۔ سوال کرنا ناپسندیدہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ سوال ضد، ڈھٹائی اور نافرمانی کے طور پر نہ کیا جاتا ہو۔ دوسری بات یہ کہ ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ کیونکہ ان کے دلوں میں ابھی بھی گائے کی عقیدت تھی۔ غلام ابن غلام تھے، تو وہ گائے کی عقیدت دلوں سے نکالنے کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ان کو گائے کے ذبح کا حکم اس لیے بھی دیا گیا تاکہ بتا دیا جائے کہ گائے کے ذبح کرنے کے بعد ان پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، نحوست اور مشکل نہیں آئے گی، بلکہ ان کے مسائل کی گتھی سلجھ جائے گی۔ اور پھر گائے کو ذبح کرنے کے بعد ان کو زندگی بعد موت کا عقیدہ بھی سمجھا دیا گیا۔ جی تو چلیے اب آیت نمبر 67 سے 72 تک ہم پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 67۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ آیت نمبر 68۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ آیت نمبر 69۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صُفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ آیت نمبر 70۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ آیت نمبر 71 پہ آ جائیں۔
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ آیت نمبر 72۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اب آیت نمبر 73 سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کے بعد کیا حکم دیا۔ آیت نمبر 73۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے کے ٹکڑے کو مقتول پر مارو، وہ اٹھ کر بتائے گا کہ قاتل کون ہے۔ تو وہ چچا اٹھ کر بیٹھا اور اس نے بتایا کہ قاتل میرا بھتیجا ہے۔ آیت نمبر 74۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 74 پڑھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ اور معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ نے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بتائی ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور کتنے سخت ہو گئے تھے کہ اللہ نے مثال سے سمجھایا، پتھروں کی طرح سخت۔ اور پتھروں کی نرمی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 مثالیں دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پتھروں کی نرمی ہے کہ جب پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہیں تو وہ کیا اللہ کے خوف سے روتا ہے، جب پتھر پہاڑوں سے لڑک کر نیچے گرتے ہیں تو وہ خوف خدا سے پتھروں کا نیچے گرنا ہے۔ یہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ دل سخت تھے۔ دل کی سختی بڑے بڑے معجزوں کو دیکھ کر بھی ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ قرآن کی آیات، معجزات، نشانیاں، کمالات دیکھنے کے باوجود اگر دل سخت ہوں تو ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمان ملے۔ کب ملے گا؟ جب دل نرم ہوگا۔ تو دل کی نرمی کے کیا طریقے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کی بدبختی کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، آنکھ کا جامد ہونا، یعنی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے۔ نمبر 2، دل کا تنگ ہونا، اور نمبر 3، لمبی امیدیں باندھنا، اور نمبر 4، دنیا کے بارے میں ہرس کرنا۔
اور دل کی نرمی کے کیا طریقے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، یہ دل کا زنگ، سختی اور میل کچیل کو دور کر دیتا ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا، یعنی معاشرے کے کمزور طبقے کی کفالت کرنا، خبر گیری کرنا۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ ان لوگوں کے دل کیوں سخت ہو گئے تھے؟ ان کے 3 رویے ہمیں نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دل سخت تھے۔ نمبر 1، جب یہ اللہ سے وعدہ کرتے تھے تو توڑ دیتے تھے، اور جب اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا تو قیل و قال، ڈیلے کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ جب اللہ انہیں کسی کام سے روکتا تو رکتے نہیں تھے، ہیلے بہانے کرتے تھے۔ تو گویا کسی قوم اور معاشرے کا دل کب سخت ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کے وعدوں کو توڑنے لگتے ہیں، اللہ کے احکامات میں سستی اور ڈھیل کرتے ہیں، یا اللہ کے مناہی اور نواہی کو ہیلے بہانے سے کرنے لگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان تمام رویوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین ثم آمین۔